السلام علیکم۔ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صدق اللہ۔ حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں ہیں جس سے مسلمان ساری دنیا پہ غالب آ سکتا ہے، ساری دنیا کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس عزم سے یا اس انٹینشن سے ایک مومن بندہ اپنے وجود پر محنت کرے۔ یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تعلیم کے میدان میں جو انسان جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو یا ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی نوکری کر کے جی لینا ہو، تو وہ علم کے میدان میں زیادہ محنت یا زیادہ ترقی نہیں کرتا، بلکہ پھر تھوڑی سی محنت کرا، تھوڑا سا پڑھ لیا یا کم سے کم تھوڑی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے قابل ہو گیا تو بس اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اسی میں وہ اپنی چھوٹی موٹی نوکری کر کر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے پیسہ کما۔ پر کچھ غیر معمولی شخصیات ہوتے ہیں جو علم کے میدان میں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک بڑا اور ایک عظیم الشان وہ اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ علمی میدان میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ تو اس طرح انسان جب تک اس کے عزائم، اس کے ارادے بڑے نہ ہوں تو وہ اپنے اندر کی خوبیوں کو نہیں بڑھاتا یا پھر اپنے اندر کی خوبیوں پر محنت نہیں کرتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ میں جو سورہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ سورہ عصر ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سورہ میں مسلمانوں کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ ہر حال میں ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایمان والے ہی نقصان سے بچے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ بڑے نقصان میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت جو شروع کیا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان بڑے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ حالانکہ چھوٹی سی صورت ہے، اگر انسانوں کے لیے خاص طور پر یا پھر وہ ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے، تو اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت یا یہ صورت، اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں اور جو فلسطینیوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کھانا یہ
اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز قیمتی ہو یا کوئی بات قیمتی ہو، جو بات اہم ہو، اس کے لیے اللہ قسم کھا کے بولتا ہے۔ یوں تو اللہ کو اپنی بات پیش کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ہر بات 100% حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، مگر اللہ انسان کی فطری تقاضے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ انسان کا جو فطری تقاضا ہے کہ اگر کوئی اہم بات ہے ہم اس کو سادے انداز میں بولے، نارمل انداز میں بولے، تو اس کی اہمیت کو نہیں محسوس کر سکتے۔ اگر کوئی غیر اہم بات ہے، اس کو اتنی اہمیت سے اگر اہمیت کے انداز میں اگر بولے تو اس کی اہمیت سمجھتے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، کسی بات کو اگر اہمیت دے کر کے بولے تو اس کو اہم سمجھ، ورنہ یوں تو اللہ کی ہر بات اہم ہے، پر بندہ اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے اللہ اس کے فطری تقاضوں کے مطابق اللہ یہاں پہ قسم کھا کے فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان بڑے نقصان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جب سے کائنات وجود میں آئی، شاید ہی اتنا ترقی یافتہ زمانہ دنیا نے اس یونیورس بولو یا پھر اس جہاں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جتنا آج ترقی۔ ترقی سے مراد مادی ترقی، اتنی جو ترقی ہے یہ صرف اور صرف اسی زمانے میں دنیا میں دیکھنے میں۔ تو لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ترقی ہے، پر یاد رکھو آج پورے پورے عالم میں ایک نہت کمزور ایک جماعت کو یا ایک گروہ کو یا ایک علاقے کے لوگوں کو بموں کے ذریعے بولو یا کسی بھی ذریعے سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا، حالانکہ انسانیت کے دعوے دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، انسانیت کے خلاف تھوڑا بھی ظلم ہو تو اس کو روکنے والے، اور آج پوری دنیا کے انسانیت کے دعوے دار لوگ بھی عاجز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو ترقی ہے یہ آخر کس کام کی ترقی ہے؟ یہ ترقی کے معنی کیا ہے؟ جو ہے نا نہتے کمزوروں کو، جو اتنی نیوکلیر پاور، ہر ملک اپنے آپ میں بہت بڑا طاقتور ہونے کے باوجود معصوم نہتے لوگوں کو بچانے کی استطاعت نہیں، تو اس کو کس اینگل سے آپ ہے نا ترقی کہیں گے، کس زاویے سے اس کو آپ ترقی کہیں گے؟ تو یہ حقیقت میں ترقی نہیں، بلکہ صرف اور صرف نقصان ہے۔ یاد رکھو مظلوموں کی جو آہیں ہیں یا مظلوموں کی جو بددعائیں ہیں وہ خالی نہیں جاتی۔ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بڑی طاقتوں کا زوال آتا ہے تو ان کے دماغوں میں یہی حماقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے کمزوروں پہ، مظلوموں پہ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، اور انہی کا ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے بڑی بڑی طاقتوں کے تختے الٹ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج جو انسان نقصان میں ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو فرما رہا ہے انسان نقصان میں ہے، تو یہی فطرت بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ انسان چاہے کسی بڑی ترقی کر لے، آج اگر سب سے دنیا پہ روب ہے تو امریکہ کا روب ہے، تو امریکہ معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ نمبر 1 پہ ترقی یافتہ ملک ہے، مگر صرف اور صرف ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، صرف ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، یعنی معصوم انسانوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی ابھی انہیں ظلم کو ختم کرنے کے بجائے الٹا ہے ظلم کا، ظالموں کا ساتھ دینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں حالانکہ اسلام نے بھی جنگیں لڑی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں، مگر عقائد قربان جائے عقائد جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے متبعین کو چاہے کتنا ہی جذبہ ہو، کتنا ہی جوش میں کیوں نہ ہو، اگر معصوم انسانوں کو قتل کرنے سے آپ نے روکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں بوڑھوں کو ہے نا قتل نہ کرے، معصوم بچوں کو قتل نہ کرے، عورتوں کو قتل نہ کرے، وہاں کی کھیتی کو نہ اگاڑے۔ تو یہ آپ کے انسٹرکشن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ اسلام کے وہ تمام حکمران جن کے دل میں اسلام کی عظمت تھی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس و لحاظ تھا، اور ہے نا قرآن کی ہے نا ان کے اندر ہے نا قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، اسی تاریخ میں نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے عوام پر ظلم کیا ہو۔ حتیٰ کہ بیت المقدس کے جو سیکنڈ فاتح ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے بھی جب بیت المقدس دوبارہ فتح کیا، تو حالانکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے وہاں کے مسلمان پر بے انتہا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا، ہزاروں معصوم قتل کر دیا۔ آج جو پس منظر ہے، آج جو نظارہ ہے وہی نظارہ اس وقت بے شمار انسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، سلطنت آتی ہے، اور وہ تمام عیسائی دنیا جو کچھ دن پہلے کچھ مدت پہلے مسلمانوں پہ حد سے زیادہ ظلم کر کے چھوڑی تھی، مگر پھر وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جذبہ رکھنے والا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والا وجود صرف یہی کہہ کر ہے نا ان کو رہائی دے دیتا ہے کہ آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت یعنی کفار نے قریش یا مکے کے جو ظالم تھے ان تمام ظالموں کو معاف کر دیا تھا۔ اسی ایک سنت کے پیش نظر رکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی تمام عیسائی دنیا کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کو آزاد یعنی کسی قسم کی تکلیف دیے بغیر اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا والحسر قسم ہے زمانے کے ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان بڑے نقصان میں ہے۔ تو بتانا ہے کہ کسی کے پاس اگر دولت حد سے زیادہ دولت آ جائے، یا کسی کے پاس یعنی سیاسی پاور، سب سے زیادہ سیاسی پاور آ جائے، یا پھر کسی کے پاس یعنی مادی علم جس کی کوئی حد نہیں، وہ سارے علم آ جائے، مگر ایمان سے اگر محروم رہا، اگر ایمان اس کے پاس نہیں، تو ہم اس سے کسی بھی قسم کے نا یعنی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ کب اس کا مطلب اگر اس نے بھلائی کر دیا تو یہ پبلک کی یا عوام کی خوش قسمتی سمجھنا، اگر وہ شرارت پہ اتر آ جائے یا بدماشی پہ اتر آ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے آج یہودیوں کے بارے میں آج پوری دنیا ریسرچ کر کے بول رہی ہے کہ یہودیوں سے بڑھ کر ہے نا پیسے میں کوئی ترقی کرنے والا نہیں، یہودیوں سے بڑھ کر کوئی ہے نا ایجوکیشن میں جو ہے نا آج وہ دنیا کا جو ایجوکیشن ہے، جو سائنس کی ترقی ہے، یہودیوں سے بڑھ کر ہے نا اس ترقی کرنے والا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیسوں میں سب سے طاقتور، اور جو ہے نا علم میں سب سے آگے، پھر ہے نا ایسا سیاسی پاور ہے اس کے ہاتھ میں کہ امریکہ خود ہے نا اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ تو اتنا پاور رکھنے کے باوجود پھر اتنی ظالمانہ طبیعت کیوں ہے، یعنی اس کو رحم کیوں نہیں آ رہا؟ تو صرف ایمان کا نقصان ہے، ایمان کا نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو آج مسلمان جو ہے، آج جب بھی مسلمان اپنی امت مسلمہ کی پستی یا زوال کو پہ غور کرتے ہیں، تو بڑے بڑے مفکرین بار بار ہے نا امت مسلمہ کو یہی صلاح دیتے ہیں کہ آج مسلمان جو ہے علم کے میدان میں پیچھے ہے، لہٰذا مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس دولت نہیں، اس واسطے مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی پاور نہیں، اس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا جدید جو ہتھیار کی جو طاقتیں ہیں وہ بہت کم ہے، اس وجہ سے حالانکہ اگر آج ہم جائزہ لیا جائے تو مسلمان علم کے میدان میں پیچھے نہیں، اور علم دولت کے میدان میں پیچھے نہیں، اور سیاسی پاور کے میدان میں پیچھے نہیں، اور آرمی یا جو یعنی فوجی جو قوت جس کو کہا جاتا ہے، فوجی قوت میں پیچھے نہیں۔ تو پھر مسلمان کیا بات ہے کہ ایک معصوم جو ہے نا فلسطینیوں کی مدد کرنے سے عاجز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صرف اور صرف ایمان کی کمی ہے، ایمان کا جو گراف ہے بالکل ہے نا ان کا لو ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ قیامت میں یا قرب قیامت میں ایک ایسا حال ہوگا امت مسلمہ کا کہ جو دنیا کی جو دوسری دیگر قومیں ہیں امت مسلمہ پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ پڑتے، بھوکے لوگ دسترخوان۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوگی کہ پوری دنیا ہے نا مسلمانوں کو ایسا ٹوٹ پڑیں گے تو کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, मुसलमानों की तादाद जिस तरह रेत के ज़र्रात है उस तरह मुसलमानों की तादाद है। तो फिर क्या बात है, फिर दूसरी कौम मुसलमान पे किस तरह गालिब आएंगे? तो आप फरमाते हैं कि मुसलमानों के अंदर बहन की बीमारी हो जाए। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या है? आप फरमाते हैं, सिर्फ दो जुमले में फरमा देते हैं, हुब्बुद दुनिया कराहतल मौत, या से मोहब्बत और मौत से डर। आप देखो मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ यानी बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं उनको सिर्फ खौफ लगा हुआ था, अपनी मौत का खौफ लगा हुआ, माल के खो जाने का खौफ लगा हुआ है। आज जो उन्होंने अपने मुल्कों को जो लाखों करोड़ों रुपए डाल के जो दुल्हनों के जैसा दुनिया के मुकाबले में अपने मुल्कों को सजा के रखे हैं, कि वो इसी बात से डर रहे हैं कि अगर है ना फिर मुकाबले के लिए खड़े हो जाए तो मुमकिन है कि ये जो जालिम ताकत है हमारे बड़े खूबसूरत शहरों को है ना खंडेर बना के छोड़। याद रखो, ये खंडेर, दुनिया चाहे खंडेर बन जाए, नहीं तुम अगर मैदान में आगे बढ़, तुम नहीं बढ़ेंगे तो ये एक वक्त जरूर आने वाला है कि ये सिर्फ जो हाल जो आज फलस्तीनियों का किया जा रहा है, जो हाल गाजा का किया जा रहा है, ये सारी दुनिया का वही हाल होगा। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होंगे ना, उससे बुरा हाल सारी दुनिया का होगा। यानी ये नहीं समझना कि खाली गाजा के लोगों को खत्म करके, क्योंकि अल्लाह अल्लाह जुल इंतकाम है ना, इंतकाम लेने वाली जात है अल्लाह की। दुनिया अगर खामोश बैठे तो अल्लाह खामोश बैठने वाला नहीं। तो यहाँ पे ये फरमा रहा है कि अल्लाह इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो हम मुसलमानों का मैसेज ये है कि तुम जो है ना अपने अंदर, यानी जो बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ये जो सोच रहे हैं कि मुसलमानों के पास इल्म की कमी है, या मुसलमानों के पास पैसों की कमी है, या मुसलमानों के पास सियासी पावर की कमी है, तो आज सियासी पावर भी फेल हुआ मुसलमानों के पास। सियासी पावर रखने के बाद मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। इनके मैदान में बड़े बड़े हैं, इनकी डिग्रियां लेने के बावजूद मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। दौलत के अंबार, अरब तो है ना पूरी दुनिया को खरीद सकता है, इतनी दौलत रखने के बाद भी कुछ नहीं कर सक रहा। मालूम नहीं हुआ कि मुसलमानों के जवाल का असबाब ये इन चीजों की कमी खतः नहीं, बल्कि अगर मुसलमानों के जवाल की कोई वजह हो सकती तो सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमी, ईमान। अगर वो ईमान में अगर मुसलमान तरक्की नहीं पाया, ईमान में अगर इस मुसलमान तरक्की नहीं करा, तो याद रखो ऐसे सैकड़ों नस्लें हैं ना, मुसलमान सैकड़ों सदियों तक है ना मुसलमान अपनी नस्लों कटाने के बावजूद भी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। यानी हम देखते हैं दुनिया में है ना शेर बड़ी जिस्मानी एतबार से इंसान से कई हजारों गुना, कई सौ गुना है ना ताकतवर होता है। तो इंसान जो है ना शेर से अपनी जिस्मानी ताकत से मुकाबला नहीं करना पड़ता, उसको अपने जिसम ये सर के अंदर जो भेजा है, इस ताकत से शेर पे गलबा हासिल करना, ये जिस्म की ताकत भी इसके मातहत करना पड़ता, तब जाके है ना इंसान जो है ना बड़े से बड़े जानवरों पर अपना कब्जा जमा सकता। तो इसी सुन्नत के मुताबिक इसी जब ईमान जब है ना मुसलमानों का मामला आता, तो हम देखते हैं कि मुसलमान जो है ना दुनिया की किसी भी ताकत से, इस अकल की, ये जो सर में जो भेजा है, इस ताकत से मुसलमान दुनिया की किसी कौम पे गालिब नहीं आ सकता। अगर तुम अपनी अकल लड़ाएंगे तो तुमसे बड़ी हुई अकल सामने वाली कौम की है। तुम अगर इल्म की मादी इल्म को तरक्की, मादी इल्म में तरक्की करेंगे, तुमसे बढ़कर मादी इल्म में तरक्की वाले दुनिया की कौम मौजूद है। तुम माल में तरक्की करेंगे, तुमसे ज्यादा माल में तरक्की करने वाली सामने कौम मौजूद है। तुम सियासी पावर में तरक्की हासिल करेंगे, तो तुमसे बढ़कर सियासी तरक्की हासिल करने वाली कौम है। तो फिर कौन सी ताकत है जो हमको काफिर पे गलबा दे सकती? तो अल्लाह ताला यहाँ आगे फरमाता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ और सिर्फ ईमान है, ईमान है। ईमान ही वो ताकत है। जिस तरह अकल, इन्हें जिस तरह इल्म जो है ना जानवरों पे गालिब आने की ताकत है, ऐसा ही यहाँ पर मुसलमानों के पास ईमान एक ऐसी ताकत है जो सारी दुनिया की ताकतों पे हमको गलबा दे सकती है। अगर ईमान में अगर मुसलमान लापरवाह रहा, ईमान में अगर कमजोर रहा, तो उसको जिस तरह एक छोटा सा बिच्छू या एक सांप बिल्कुल चुटकी भर जहर इंसान के जिस्म में छोड़कर इंसान के वजूद को खत्म कर दे सकता, तो इस तरह ना ईमान में अगर कमजोर रहा तो जालिम ताकत मुसलमान को चुमटे के जैसा रगड़ के खत्म कर दे सकती, चुमटे के जैसा रगड़ के खत्म कर। तो लिहाजा हम फिर ईमान, कौन सा ईमान? तो हम देखते हैं कि इल्लल्लज़ीना आमनू, के मगर वो लोग जो ईमान लाए और वामिलु सालिहात, वामिलु सालिहात, वाह के माने क्या है? और मगर मैं इससे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान में जो वाह है ना बहुत से मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो वाह एक हाल के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसा जा जैद वह मुतबस्सिमुन, जैद आया इस हाल में कि वो मुस्कुरा रहा था।
تو اگر ہم اس کو حال کے اگر معنی میں اگر مفہوم میں لیں گے واقع، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ کے، یا پھر اس کو یہ بول سکتے کہ ایمان کا یہ حال ہونا ہے کہ اس کو عمل صالحہ کروائے۔ ایمان کا حال کیا ہونا؟ عمل صالحہ کروانا والا ایمان ہونا، یعنی تمہارے پاس ایمان ہے مگر تمہارا وہ ایمان تم کو عمل صالحہ نہیں کروا رہا، تو پھر یہ ایمان تم کو ہے نا غلبہ دینے والا نہیں۔ ایمان ہے، عمل صالحہ نہیں تمہارے اندر، تو ایمان ہے نا تمہارا کام کرے، یعنی یہ ایمان ہے، یہ تمہاری اپنی نجات کا ایک ذریعہ بن سکتا، اور دنیا کی تمام قوموں سے مقابلہ کر کے تم کو غلبہ دلا نہیں سکتا، دنیا کی ظالم قوموں سے امت مسلمہ کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ ہم اپنی ذات کی فکر کرنے، ہم ایسے نبی کی امت نہیں جو صرف اپنی ذات کی فکر کیا ہو۔ تاریخ شاہد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کے دنیا میں ہر انسان کے اپنے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اور جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے گھریلو مسائل کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور قربان جائے آقائے دو جہاں محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے دعائیں نہیں کی، صرف امتی امتی امتی، صرف امت کے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ تو لہٰذا ایک مومن بندہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، بلکہ تمام امت مسلمہ کی فکر رکھ کے جیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا الذین آمنوا، تو وہ ایمان کیا ہونا ہے؟ تمہارا ایمان تم کو عمل صالحہ کرے۔ اب رہی عمل صالحہ کی تفصیل کیا ہے، عمل صالحہ حقیقت میں ہے کیا چیز؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں بڑی سی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی سی بڑی طاقتیں ہیں، تو بڑی سی بڑی طاقتیں ہیں تو ہم بار بار ہے نا ان طاقتوں کو، انہی کی طاقتوں کے مقابلے میں، مطلب ان کو جس طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طاقت کو سامنے آزمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ظالم طاقتیں جب عروج میں آتی ہیں، تو ہم کو اس ظالم طاقتوں کو زوال کیسا آیا، اس کی تاریخ قرآن سے پڑھنا چاہیے، اس کی تاریخ قرآن سے پڑھنا چاہیے۔ بڑی سی بڑی طاقت ہے جو دنیا میں یعنی مظلوم و ظلم کے انتہا کرنے والے، ہم تاریخ فرعون سو سینکڑوں سالوں تک ہے نا بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہے نا کمزوروں کو غلام بنا کے رکھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بڑی سے بڑی طاقتوں کو ایسا، یعنی ان کی طاقتوں کو کیسا بھوسا بنا دیا، ان کی طاقتوں کو کیسا کمزور کرا۔ تو اللہ نے ایک نسخہ ہے نا ہر زمانے میں ایک نسخہ دیا، کون سی قوم کو؟ کمزور قوم کو ایک نسخہ دیا، طاقتور قوم کو ختم کرنے کے۔ کیا نسخہ دیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو مبعوث کیا، ہر زمانے میں انبیاء کو مبعوث کیا، اور انبیاء کیا کرے معلوم ہے؟ بڑی سی بڑی طاقت کو مقابلے کے لیے سب سے پہلے ان کا سب سے آسان اور سب سے بہترین نسخہ کیا کرے؟ حق کا پیغام، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کی پیغام ان تک، ان کو میسج ان تک پہنچایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے، تو دنیا میں جو بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں تھے، تو نبیوں کا سب سے آسان نسخہ کیا رہا؟ بولے صرف اور صرف اللہ کا پیغام اس ظالم تک پہنچا۔ یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ایک ایسی زبردست طاقت ہے جس سے ظالم کی ہے نا پوری طاقتیں جو ہے نا بھوسا بن جاتی ہے، جیسا ایک نمک کا پہاڑ ہے، اگر بارش ہو جائے پورا پہاڑ جو ہے نا گل کر ہے نا پانی بن جاتا ہے، اس طرح ہے نا ساری بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود یا اس زمانے کی جو قوم آگ جلائی، آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پوری دنیا میں اس وقت کی اتنی بڑی آگ تھی، تو آگ ابراہیم علیہ السلام پہ اثر نہیں کری۔ کیوں نہیں کری؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام پہ آگ اثر نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے اسلام نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ نے دین ہے نا اللہ بت پرستی سے اور نہ شرک سے ان کو روکا۔ یہ روکنے کا خالص ایک کام، ایک ذمہ داری جو پوری کی، جس کے بعد ہے نا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے جو ہتھ کنڈے تھے یا ظالموں نے جو آگ لگائی تھی اس آگ کو ٹھنڈا کر۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب ہے نا فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پڑ گیا، تو بھاگتے ہوئے جب بنی اسرائیل کو لے کے گئے، سامنے دریا آ گیا۔ اب ان کے پاس یا تو دریا میں ڈوب کر مرنا تھا یا پھر فرعون کے لشکر سے کٹ کر مرنا تھا، مگر اللہ کیا کرا؟
موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا حکم دیا، پانی پر راستہ بن گیا۔ تو اللہ نے راستہ کیوں دیا، یعنی راستہ کیسا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین کام کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا یعنی میسج دیا تھا، وہ پیغام دیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اور ہے نا بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے ذات پر ایمان لاؤ۔ تو یہ جب یہ میسج دیا گیا، وحدانیت کا میسج دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ سوائے کٹ کے مرنے کوئی کوئی موقع نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کیا کلام، اس پیغام کو پہنچانے کی غیرت میں اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں سے راستہ دیا اور دشمن کے لشکر کو تباہ و برباد کر۔ تو ہم تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ پیغام میں توحید کا پیغام دیجئے، اسلام کا پیغام پہنچائیے، اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت، دشمن کی طاقت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، دشمن کی طاقت چاہے کتنی کیوں بڑی نہ ہو، اگر اسلام کا پیغام پہنچنے کے بعد اس طاقت کا زوال یقینی ہو جائے۔ صحابہ کرام بھی تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام جنگ کے کسی بھی میدان میں صحابہ کرام اسلام کا پیغام دیے مگر کسی کافر کو خطر نہیں کیے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب یہ مدینے میں جنگ خندق میں پورا لشکر گھیر لیا تھا، صحابہ خندق کے اس پار تھے، ایک ہے نا عبدود بول کے بہت ایک ایسا زبردست جنگجو کفاروں کی طرف سے، وہاں پر کفار میں 1000 کے برابر سمجھا جانے والا عبدود، عمر بن عبدود بول کے مشہور جنگجو تھا عمر بن عبدود۔ تو وہ خندق پار کر کے نا مدینے میں انہیں اس صحابہ کی طرف آج اچھا لگا کہ آ جاتا ہے، تو اس کے مقابلے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، تو اتنا مشہور، اتنا روبدار دشمن تھا، جس کی وجہ سے نا لوگ ہے نا اس کا نام سننے سے مطلب اس سے مقابلہ تو لوگوں کی بہت احمد کی بات تھی۔ تو یہاں پر ہے نا وہ جو پہلوان تھا، تو جب حضور نبی کریم سے 1 سے 10 مرتبہ مطلب 1 سے کئی مرتبہ جب اعلان کرے، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ تو حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی، مطلب آپ کو ہے نا اتنا اندازہ نہیں کرے کہ ایسے خطرناک پہلوان سے مقابلہ کر سکتے۔ بہرحال کوئی بھی آواز نہیں دی، پھر دوسری مرتبہ آواز دی، پھر تیسری مرتبہ، پھر 3 مرتبہ بھی حضرت علی نے ہی اپنے آپ کو اعلان ثابت مقابلے کے لیے تیار کیا۔ تو بعد اس کے بعد ہوا کیا کہ جب مقابلے کے لیے آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کو ہے نا 3 سوالات تھے، اس کے 3 سوالات کو حل کرنے کے، تو اس میں سب سے پہلے حضرت علی فرماتے کہ تو ہر لڑنے والے کے 3 میں سے ایک سوال کو ہے نا تو قبول کرتا ہے، ایک شرط کو تو مانتا ہے، تو لہٰذا میرے 3 شرائط ہے، اس میں سے تو ایک شرط کو مان لے، تو کیا ہے بولو؟ تو پہلے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، یعنی سب سے پہلی دعوت اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت۔ تو نہیں بولا میں نہیں قبول کر سکتا، میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بولے کہ تو یہاں سے جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے جا، تو بولے نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں عورتوں کی دانے نہیں سکتا۔ تو تیسری بولے کہ ٹھیک ہے میرے سے مقابلہ۔ تو یعنی صحابہ کرام چاہے کسی فرد واحد سے جنگ ہو یا پھر ہے نا ایک بڑی لشکر سے جنگ ہو، تو اس کے لیے ہے نا یہ الٹیمیٹم ضرور دیا کرتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، یا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو تب ہے نا تم کو جو ہے نا ہم حکومت نہیں کریں گے، تم ہی حکومت کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام دنیا کی کوئی بھی جنگ زمین کے لیے نہیں کی گئی، یا پھر وہاں کی زرخیز زمین کو دیکھ کر ہے نا صحابہ کرام ارے بڑی زرخیز زمین ہے، اگر ہم فتح کر لیں تو اسلام کو بڑا فائدہ ہے، وہ سوچے کبھی کسی زرخیز زمین کے ملک پہ حملہ نہیں کیا، یا کسی ایسے بادشاہ کے شہر پہ حملہ نہیں کیا کہ وہ بادشاہ جو ہے نا بڑا دولت والا ہے یا بڑی طاقت والا بادشاہ ہے، وہ سوچ کے بھی کسی بادشاہ پہ حملہ نہیں کیا، یا پھر یہ سوچ کے نہیں کیا کہ بھائی وہاں وہ ملک بڑا ترقی یافتہ ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اچھا صرف ایک ہی تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ تو اس لیے صحابہ کرام جہاں بھی جاتے صرف ایک ہی الٹیمیٹم کے کلمہ پڑھ کر مسلمان۔
बस यही एक नुस्खा था साहबा करام के पास, जिससे कुफारों की जो है ताकत पसपा हो जाती थी। बड़ी से बड़ी ताकत है तो ढेर हो जाती। तो आज जो है ना उम्मत मुस्लिमा सबसे पहले इस्लाम का पैगाम पहुंचाने वाला जो सबसे बड़ा सबसे जिम्मेदाराना अमल था, उसको फरामोश कर दिया। अल्लाह ताला यहाँ फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमले सालिहा में सुपरलेटिव डिग्री पे अगर कोई अमल है तो तबलीग इस्लाम का है, तबलीग इस्लाम का काम है। और जो मुसलमानों का इम्तियाज निशान था, दुनिया की किसी कौम पे तबलीग फर्ज नहीं थी, मगर फिर भी है ना ईसाई यानी पूरी दुनिया में तबलीग का टंका लेके पीट रहे हैं। वो कौमें जिन पे तबलीग फर्ज नहीं थी, वो कौमें पूरी दुनिया में लाखों रुपए खर्च करके, लाखों वाज बयान करके अपनी तबलीग को जारी रखी। और जबकि जब मुसलमानों की जिम्मेदारी थी, मुसलमानों के ऊपर फर्ज था कि बल्लिगानी बल्लिगानी वलो आया, अगर एक बात भी मेरी तुम तक पहुंची है तो उसको दूसरा तक पहुंचा। यानी एक बात भी अगर हमको मालूम है तो हम इसकी तबलीग करना हम पर फर्ज है, हम मुसलमान पे वाजिब है कि वो बात हम गैर तक पहुंचाए। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि खाली उम्मत मुस्लिमा में है ना हुजूर की बातों को यानी समझाते या बोलते बैठे। ये तो अपनी इस्लाह के लिए बोलना ये जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उम्मत मुस्लिमा का दायरा इतना छोटा है कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में ही हम है ना हुजूर के पैगाम को समझाते या बोलते बैठे। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिन्नास का लफ्ज आया है, उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं, खाली मुसलमानों तक समझाने के लिए नहीं, बल्कि उखरिजत लिन्नास सारे इंसानों के लिए। तो तुम है ना इस निकाली गई हो। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो बेहतरीन उम्मत हो जो यानी भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला को खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का जो हुक्म दिया कि सारे इंसानों को पैगाम पहुंचा। तो वह आमिल सालिहात में, हमने सालिहा में सबसे पहला दर्जा क्या है कि तुम तबलीग इस्लाम का काम करना है। तुम जब तक इस काम को तुम अंजाम नहीं देंगे, याद रखो दुनिया में जो जो भी कौमें तबाह बर्बाद होती हैं, एक सिंपल सी बात है, जब जो कौम अल्लाह की मुजरिम बनती है तो वो कौम को तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, जो कौम अल्लाह की मुजरिम बनती। तो हम देखते हैं कि इस्लाम की जिम्मेदारी, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पे है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से ही काम शुरू हो गया। सबसे पहले मुसलमान इस्लाम में कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मर्दों में। और आप सबसे पहले मुसलमान हैं, और आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ने के फौरन बाद आपने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा क्या काम है? अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान, आप मुसलमान होने के बाद पहला सवाल, और पहले सवाल में क्या पूछ रहे? पहला काम क्या है मेरा? तो वहां पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा, ना नमाज का हुक्म फरमाते, ना रोजे का हुक्म फरमाते, ना जक़ात का, ना हज का हुक्म फरमाते। ये तो मदीने में जाने के बाद है ना ये चीजें फर्ज हुई। तो आप फरमाते हैं कि सबसे पहला मुसलमान अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले मुसलमान। अब मुसलमान होने के बाद पहला सवाल है, और सवाल भी क्या है? काम है ना, मुसलमानों का सबसे पहला काम क्या है? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुसलमान का, पहले मुसलमान का पहले सवाल का पहला जवाब दे रहे कि तुम जिस तरह कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, इस तरह दूसरों को मुसलमान हो। तो ये अमले सालिया का सबसे पहला काम है, अमले सालिया का सबसे पहला। और तारीख गवाह है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर अमल भी करके बताए, इस पर इस हुजूर के इस फरमान पर अपनी जिंदगी में अमल भी करके बताया कि शाम होने तक, जब आपको ये हुक्म मिला, शाम होने तक यानी 5 सहाबा को, जो अशर मुबशरा में से बाद में वो सहाबा तशरीफ लाए जिसमें उस्मान गनी भी है, तो 5 सहाबा को आप कलमा पढ़ा करना आप इस्लाम में दाखिल कर। तो अमले सालिहा क्या है? अमले सालिहा में अगर हम लिस्ट निकालें तो अगर हो सकता है कि शायद मोटी मोटी किताबें बन जाए, पर अमले सालिहा की लिस्ट खत्म नहीं होंगी। मगर हमको अमले सालिहा के सबसे पहले दर्जे का जो काम है वो है तबलीग इस्लाम, गैरों को हमें इस्लाम का पैगाम जानना। और यही तो बताना, आप ये बता रहे थे कि जो कौम अल्लाह की मुजरिम हो जाती है उसको तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम देखते हैं जब तक सहाबा इकराम इस्लाम के पैगाम को पहुंचाते रहे, तो सहाबा इकराम अल्लाह के मुजरिम नहीं बने,
بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے، عمل کرتے رہے۔ اب مجرم کون بن رہے؟ دنیا کی وہ طاقتور حکومتیں جو اللہ کے پیغام کو اپنے حکومت کے نشے میں یا حکومت کے غرور میں انہیں ٹھکرا دے رہے اللہ کے پیغام کو۔ کسرا کا حاکم نے مذاق بنا کے ہے نا صحابہ کرام کو ہے نا پیغام کو ٹھکرا دیا۔ جو جو حکومت ہے نا اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دے رہے، مجرم کون بن رہے؟ صحابہ کرام نہیں، بلکہ اس سامنے کی طاقت مجرم بن رہے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا کر، اللہ کے پیغام کا انکار کر کے، اللہ کے پیغام کو نہ مان کے نا سامنے کی قوم مجرم بن گئی۔ تو اللہ کا اصول ہے دنیا میں اگر وہ کوئی طاقتور سے طاقتور بادشاہ ساری دنیا کا اگر حاکم بن جائے مگر اللہ کا مجرم بن جائے تو اس کی حکومت کو زوال یقینی ہے، یقینی ہے۔ اگر پوری دنیا میں کمزور سے کمزور مسلمان ہے مگر اللہ کا باغی نہیں، اللہ کے حکم کے موافق عمل کرنے والے ہیں، تو چاہے کتنے بھی کمزور اللہ ان کو طاقت ہے۔ تو اللہ کے مجرم کون بن رہے تھے؟ سامنے والی حاکم، سامنے والی جو حکومت تھی وہ اللہ کے مجرم بن رہے تھے۔ کس طرح مجرم بن رہے تھے؟ اللہ کے پیغام کا انکار کر کے مجرم بن رہے تھے۔ اور دنیا نے دیکھا اللہ کے مجرم بننے کے بعد ایسی تباہ و برباد ہوگی، وہ قوم میں وہ طاقتیں تباہ و برباد ہوگی کہ دنیا میں ان کو ان کا یار و مددگار ان کا یار و مددگار کوئی نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور قوم جو صحابہ اکرام یعنی مکے کے لوگ اتنا ظلم کریں کہ ان کو اپنے شہروں میں رہنے نہیں دیے، اپنے بستیوں سے ان کو نکال کر نکلنے پہ مجبور کیا گیا، ان کو اپنی جانوں کی پناہ لینے کے واسطے مدینے میں جا کے اپنی جانوں کی پناہ لینے پڑی۔ تو دنیا نے دیکھا وہ کمزور مگر اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والے، اللہ کے باغی نہیں تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، تو وہ اللہ دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کو ان کو حاکم بنا کے چلے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ وہی نسخہ اختیار کرو بولتا، ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ان کی جیسی طاقت ویسی طاقت لے کے اگر کھڑے ہو جائیں گے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اگر ہماری طاقت اگر 10% ہے تو ان کی طاقت 90% طاقتیں ہیں ان کے پاس۔ ہاں مگر یاد رکھو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ایک ایسا نسخہ ہے جس سے ان کی جیسا ایک شیر ہے اگر جال میں پھنس جائے تو انہیں چاہ کے بھی ہے نا اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہے نا انہیں چیخ مارو کچھ بھی کرو ہے نا، پر جال میں پھنسنے کے بعد اب شیر کا نا بس کچھ بھی نہیں چل سکتا، اس کا کچھ بھی بس نہیں چلتا۔ ایسا ہی ظالم حاکموں کے سامنے نا تبلیغ اسلام کا جال پھینکو، ان کے حکومتوں پہ تبلیغ کا جال پھینک دو، اس کے بعد وہ ایسا پھنس جائیں گے کہ پھر وہ نکل نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ یہ نسخہ ہم کو اب سے نہیں دے رہا، آدم علیہ السلام سے دے رہا ہم کو نسخہ۔ ہر زمانے کے ظالم حاکموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کیا کرا؟ نبی کو مبعوث کرا، اور نبی مبعوث بھی کیا کرا؟ نبی ڈائریکٹ ہے نا ہتھیار لے کے ان سے مقابلے کے لیے نہیں گیا، کوئی نبی وقت کے ظالم حاکم کو سیدھا ختم کرنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ اس توحید کا پیغام اللہ کو ماننے کی دعوت دی، اللہ کو منوانے کی دعوت دی، اللہ کو نئے ماننے کی صورت میں ان پہ زوال شروع ہوا۔ تو آج بھی مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، آج بھی وہ پیغام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، آج بھی حکومت سطح پہ ہر اینگل سے اگر تم اسلام کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے اب معلوم ہے کہ وہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ ارے 100% نہ کو قبول کریں دو، دنیا کیونکہ حکومت طاقت ہے، پیسہ ہے، اور جو ہے نا ان کے پاس ہے نا ترقی ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کیوں قبول کریں گے؟ اسلام تو قبول نہیں کریں گے، مگر تم اپنی ڈیوٹی تو پوری کر دو، تم اپنی ڈیوٹی پوری کر دو، کرنے کے بعد وہ اللہ کی نظر میں تو مجرم ہو جائیں گے، تم تو اللہ کی نظر میں مجرم رہیں گے۔ اگر تم پیغام نہیں پہنچائیں گے، ڈیوٹی کس کی تھی؟ تمہاری تھی، اب تم پیغام نہیں پہنچائے تو اللہ کے مجرم تم ہوئے، اور جو قوم اللہ کی مجرم بنی تو اس کو تباہ برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تم پیغام پہنچا دو جرم کا عذاب ان کے سر پہ چل جاتا، تم پیغام نہیں پہنچاتے تمہارا جرم کا عذاب تمہارے سر پہ ہے، تم اللہ کے مجرم، اللہ کی نظر میں مجرم کہلاتے رہیں گے۔ صرف تو اگر کچھ بھی نہیں آ رہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، بس اتنی بات بول دو، بس اب انہیں انکار کرا، انہیں کس اینگل سے انکار کرتا اس کی مرضی کی بات ہے، قبول کرا تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرا تو انکار کر کے مجرم تو بنے گا نا اللہ کا۔ یہی نسخہ تھا صحابہ کا، ایک شخص سے بھی اگر مقابلہ کرتے تو اس کو پہلے اسلام کی دعوت دیا کرتے، پہلے اس سے ہے نا وہی مقابلے کے سامنے بلایا جاتا تھا، للکارا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان جو لے کے اور عمل صالحہ کرے، تو لوگ کیا سمجھے عمل صالحہ میں ہے نا
बड़ी, हालांकि हम इसका इनकार नहीं करते कि भाई अमले साले में किसी गरीब की मदद करना, या फिर है ना किसी है ना मजबूर की मदद करना, या पैसों से मदद करना, या भूखे को खाना खिलाना, या फिर नमाज पढ़ना, ये अमले साले में आप इतनी विषय। मगर अमले साले का जो रूह है, अमले साले के अमल की जो रूह है, वो है पैगाम इस्लाम, पैगाम अल्लाह की तौहीद का पैगाम। ये अगर हम अमले साले में से हम उसको नेगलेक्ट कर दिया, उसको नजरअंदाज करके सब काम करेंगे मगर ये काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह फरमाता है कि भाई ये तो इस काम के तो तुम खास जिम्मेदार हो, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस काम के लिए तो तुमको खास मुकर्रर किया गया था, तुम इसी को फरामोश करके सब अमले साले करना, इसको छोड़ देना। ऐसा नहीं, अमले साले इस अमल को नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वतवासौ बिल हक, यानी अमले साले की तशरीह करते फरमा रहा है कि हक की वसीयत करना है, यानी हक की वसीयत करना है कि आप हक का पैगाम गैरों तक पहुंचाना है एक दूसरे के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी दो, आज क्रिकेट का बहुत दौर चल रहा, और इंडिया और पाकिस्तान जंग क्रिकेट खेल रही, अब इधर से मुसलमान अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये आशिक है भाई, क्रिकेट के इतने दीवाने हैं कि अल्लाह को भी इसमें खींच दे कि अल्लाह पाकिस्तान को जिता दे, पाकिस्तान को जिता दे। यहाँ पे हिंदू अब भगवान से दुआ करे, ईश्वर से, पर ईश्वर हमारे को है ना हमारे इंडिया को जिता दे। अब हो रहा क्या, वो तो पाकिस्तान हार जा रही, इंडिया जीत जा रही, तो फिर क्या मतलब, क्या अल्लाह अल्लाह का मतलब ईश्वर ताकत हो रहा है, ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह याद रखो, अल्लाह तुम्हारे है ना लघु चीजों में है ना अल्लाह दाखिल नहीं होता यार। अगर तुम है ना लघु चीजों में अल्लाह को पुकारते बैठे तो पुकारते बैठो उम्र भर, हाँ तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो तुम जीत के निकल जाओ, मगर इसमें अल्लाह जिताना, ये अल्लाह से दुआ करते बैठना, ये अल्लाह लघु चीजों में अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करता। याद रखो मुसलमान, इससे पहले लास्ट टाइम फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, उसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज थे, मुसलमान आप ऐसे दुआएं कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर मगर हुआ क्या, मुसलमान मुस्लिम टीम है ना पूरे को निकल गए। तो यहाँ मुसलमान इन इन मैदानों में अल्लाह को पुकारने वाले हैं। मुसलमान की एक अहम जिम्मेदारी है, मुसलमान जो है ना अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाने वाला है। दीन का पैगाम पहुंचाने के बाद अल्लाह से दुआ करो, फिर देखो तुम्हारी कौन सी दुआ रद्द करता अल्लाह। एक दुआ भी रद्द नहीं होगी, याद रखो। सहाबा करम की एक दुआ को रद्द नहीं करा, सिर्फ किस कीरत में, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कीरत, दुआ को भी रद्द नहीं करता अल्लाह। तो हम मुसलमान है ना, इतना अहम इतना जबरदस्त है ना हथियार रखने के बावजूद हम बार बार है ना, है ना इल्म की कमी हो रही, इल्म होना। याद रखो, आज है ना मुसलमानों के इल्म वाले बड़ी डिग्रियां वालों को एक मुसलमानों की तादाद एक तरफ कर दो, सहाबा की तादाद को देखो जिसमें है ना बहुत है ना उम्मिया ज्यादा थे, इल्म वाले कम थे। इनकी तादाद देखो, अगर परसेंटेज अगर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ये आज के आलिमों की तादाद अगर मिलाएंगे तो 99% होंगे, तो सहाबा के इल्म जानने वालों की तादाद शायद 1% से ज्यादा, सहाबा की तादाद 1% से ज्यादा नहीं होंगी। अगर दौलत की अगर आप बात कर रहे हैं तो सहाबा की जो दौलत थी, आज मुसलमानों के पास जो दौलत है, 99% मुसलमानों के पास दौलत है, सहाबा के पास 1% दौलत थी, 1%। अगर सियासी ताकत की अगर बात करेंगे तो मुसलमानों के आज जो सियासी ताकतें हैं उसके मुकाबले में सहाबा की सियासी ताकत 1%। अगर आज है ना फौजी अगर ताकत, अगर आर्मी की अगर ताकत का गौर करेंगे तो मुसलमानों के पास आज, मुसलमानों से कंपेयर करके बता रहा हूँ, सहाबा और मुसलमानों की ताकत को कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो सहाबा की मुसलमानों की फौजी ताकत सहाबा की 1% है, तो आज मुसलमानों की फौजी ताकत 99% है। तो क्या बात है कि सहाबा के 1% अब ये ताकत रखने के बावजूद वाली मालूम हुआ कि सहाबा की ईमान की ताकत उस वक्त 100% थी, वो ईमान की ताकत तुम्हारे पास सिर्फ 1% है। सब ताकत है मगर ईमान की ताकत 1% है। तो याद रखो, ईमान की ताकत अगर तुम कब्जो रखेंगे, फिर ईमान की ताकत बढ़ेगी कैसा? ईमान की ताकत तबलीग इस्लाम से बढ़ती, ये लाजिम मलजुम है। तुम जितना तबलीग का काम करेंगे उतना ईमान बढ़ेगा, या फिर तुम्हारा ईमान जितना बढ़ेगा तुम उतने तबलीग का काम करने में तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा होगी। याद रखो, तबलीग का काम करने के लिए हिम्मत होना पड़ता है। हिम्मत कैसा पैदा होती? ईमान से पैदा होती, ईमान से पैदा होती। हम देखते हैं कि सहाबा करम जालिम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यानी तलवार के जिहाद से भी एक जालिम बादशाह के पास जाके हक का पैगाम पहुंचाना वो जिहाद अकबर है, फरमाते। तो इसमें यानी तलवार का जिहाद से भी ज्यादा है ना हिम्मत की बात किसमें होती है? पैगाम पहुंचाने में। फिरौन जैसा जालिम हक हुक्मरान सामने खड़ा हुआ है, उसको अगर बोले कि तू कलमा पढ़ कर मुसलमान हो जा, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक को तू मान ले, ये बात है ना एक बहुत भारी बात होती है ना, एक सामने वाली ताकत को कबूल करने के लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। और यही नुस्खा है सामने वाली ताकत को ढक कर देने का, सामने वाली ताकतों को भूसा बना देने का। अगर ये नुस्खा तुम छोड़ देंगे, ये सहाबा, ये नुस्खा मेरा ज़ाती नुस्खा नहीं,
بلکہ آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا نسخہ ہے جس کی گواہی سال صحابہ کی پوری سیرت جس کی گواہی ہے یہ ہر مسلمان کا بچہ، یہ ہر مسلمان کا عالم جانتا کہ پوری زندگی صحابہ کرام نے اسی خدمت میں لگا دی، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں نا ڈھیر یعنی جیسا سوکھی ریتی جیسا ہاتھ سے پکڑ کے ہم گر جاتی، ایسا ان کی طاقت ایسا سوکھی ریت کی طرح ہاتھوں سے گر گئے، ان کے ہاتھوں سے چلی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی آپ حق کی تلقین کرو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی صبر یعنی صبر سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ ظلم سہتے بیٹھا، جیسے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ظلم ہو رہا ظلم سہتے بیٹھا، سب دیکھ رہے تماشا دیکھ رہے تماشا دیکھ رہے، کیا تو صبر دعا کر رہے ہیں، سب ساری دنیا کے مسلمان دعا کر رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت۔ یعنی ارے تم صحابہ کرام کا وہ ایمان کیوں نہیں مانگ رہے؟ صحابہ کرام جس ایمان سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو ختم کر دیے، کیا ہاتھ میں آ جائے تو یہ تلوار بھی مومن یا خالد جاباز ہے یا حیدر کرار، یعنی تم ہے نا وہ صحابہ کا وہ ایمان مانگو، حضرت علی کی جیسی وہ بہادری مانگو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جیسی وہ بہادری مانگو، مانگ کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ صحابہ کرام کے حضرت علی کی جیسی بہادری میرے سینے میں پیدا کرو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی بہادری میرے سینے میں پیدا کرو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جیسا ایمان میرے سینے میں پیدا کر، حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسا ایمان میرے سینے میں پیدا کر، اور مجھے ان معصوم فلسطینی کا بدلہ لینے والا بنا، ان کا انتخاب لینے والا بنا۔ یاد رکھو اللہ فرماتا قرآن میں کہ تم بدلہ لینے میں ہی تمہارے کو ہے نا حیات ہے، اگر تم ہے نا بدلہ نہیں لیں گے، خون کا بدلہ نہیں لیں گے، تو پھر تم کو ہے نا تم کو بدلہ ہے نا تمہاری یعنی تم ایک مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا اور تم دیکھ کے تماشا دیکھ کے خاموش بیٹھ رہے، تو کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ یا دیکھ لو اس سے آج دنیا کی فطرت دیکھ لو، دنیا کا نظارہ دیکھ لو کہ دنیا کیسا تھا، مسلمانوں کے قتل پہ کتنا تماشا دیکھنے والی کتنے ہے نا، یعنی کتنا ان کے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ آج دنیا کو تم دیکھ لو جو ہے نا انسانیت کے دعوے دار لوگ جو بن کے بیٹھے ہیں، ان کے سینے میں کتنا انسانیت کا درد ہے، آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ ہے نا کبھی بھی اسلام میں نظارہ نہیں بتا سکتے مسلمانوں میں چیز، کبھی بھی تاریخ اسلام سے آج تک تم تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ مسلمان کبھی ایسا ظلم کیا ہو، اسلام کے ماننے والے کبھی ایسا ظلم کیا ہو، تو معلوم ہوا کہ دعوے سے یا بڑی طاقت سے انسانیت نہیں پیدا ہوتی، انسانیت ایمان سے پیدا ہوتی، انسانیت اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی۔ جس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ انسان کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج دیکھو بڑے بڑے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خالی پیسہ کہتے کس کو کیا کب کیا برباد کر دیتے، کس کو کیا نقصان پہنچاتے، بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ آج پرسوں رپورٹ بھی آئی کہ انڈیا میں ہے نا بہت سے ڈاکٹر ہے نا، مطلب بیماری چھوٹی بھی رہے تو بڑے بیماری بتا بتا کے لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے، تو معلوم ہوا کہ دولت پیسہ یہ ظاہرہ علم جو ہے نا انسان کو اندر تقویٰ نہیں پیدا کر سکتا۔ انسانیت کیسا پیدا ہوتی؟ صرف اور صرف ایمان سے، اللہ کے خوف سے انسانیت پیدا ہوتی۔ تو ہم بتا رہے کہ وہ تواصوا بالصبر، صبر یہی ہے کہ ہم اپنے وجودوں کو صحابہ کے جیسا ایمان پیدا کر کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ظالموں کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال آپ لوگ ہے نا اس بات کو ہے نا، یہ جو چھوٹا سا سورہ ہے، آج کے جو حالات ہے اس حالات پہ پیش نظر رکھ کے چھوٹے سے سورہ کی تفسیر کی گئی ہے۔ اپنے وجودوں کو بدلو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے سینے میں اور تمام مسلمان جو نوجوان ہیں ان کے سینے میں صحابہ کرام کا جیسا ایمان پیدا کرے، صحابہ کرام کے سینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی ویسی محبت پیدا کرے، صحابہ کرام کے سینے میں جو بہادر جو شجاعت کی اللہ ویسی شجاعت و بہادر پیدا کرے، اور تمام مظلوموں کا ہے نا انتقام لینے والی طاقت وہ جذبہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا